السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب علیہ تمام مرید متقین، الحمدللہ کافی دیر سے آپ بیٹھے نعت پاک رسول سماعت فرما رہے تھے، اور بڑا اچھا ہی لگا کہ ہماری خانقاہ میں جو امام کلام الامام حضرت سیدنا امیر الخسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر کی محبت میں ڈوبا ہوا فارسی کا کلام جو مختصر ارشاد جناب شمیع رضا صاحب قبلہ نے پڑھا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی نسلوں میں عشق رسول کو داخل فرمائے اور ان کے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ یقیناً حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد حجرے کا دروازہ لگا لیتے تھے، اور اس دروازے کو سوائے امیر الخسرو کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا، اور حضرت سیدنا امیر الخسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر اندر جاتے اور پیر کے سامنے بیٹھ کر محبوب الہی تخت پر بیٹھتے اور وہ قدموں کے پاس بیٹھ کر اپنے یہ لکھے ہوئے کلام سناتے تھے، اور سرکار نظام الدین اولیاء سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ یہاں تک اس لیے تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اگر ایک قبر میں 2 مردے رکھنا جائز ہوتا تو میں خسرو کو اپنے ساتھ رکھ لیتا۔ امیر خسرو سے سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت تھی، اس میں آپ یہ فارسی کے لکھے ہوئے کلام، ہندی میں لکھے ہوئے کلام، یہ جو ہمیں پڑھا گیا بے شمار آپ کے کلام جو ہے تاریخ میں لکھے گئے ہیں، اس سے چاہے آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن روحانیت ضرور آ جاتی ہے۔ جیسا کلام لکھنے والا ہو تو لکھنے والے کی جو روح سوچ فکر جو ہے کلام کے اندر آتی ہے تو سننے والے کو بھی ایک عجیب سی کیفیت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اب لکھنے والے امیر خسرو ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور مرید بھی نظام الدین اولیاء کے لاڈلے اور چہیتے مرید ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت محبوب الہی سے کتنا عشق اور محبت تھا امیر خسرو کو، کسی کام سے نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کو بھیجا کہ یہ کام کر آؤ، اور وہ گئے لیکن وہ کام کر کے آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ جب واپس خانقاہ آئے تو محبوب الہی نے فرمایا کہ خسرو کیا بات ہے، آج بہت دیر کر دیا آپ نے وہ کام کر کہا حضور میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے ولی کا، اور وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا جنازہ جا رہا تھا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے جنازے کو ہاتھ لگانے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں بزرگ کا جنازہ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی کا جنازہ ہے، اور انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے، انتقال سے پہلے فرمایا تھا
کہ جو میرے جنازے کو ہاتھ لگائے گا اللہ اس کو بھی بخش دے گا، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے لوگوں کا مجمع زیادہ تھا، سڑک میں راستہ کم تھا، میں ٹھہر گیا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر خسرو سے کہ خسرو اچھا شاید تم نے بھی جنازے کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا تھا اگر میں ہاتھ لگا دیتا، ختم گر کر فرمایا تھا حضور اگر میں ہاتھ لگاتا تو خسرو عشق کی دنیا میں بدنام ہو جاتا، لوگ کہتے کہ خسرو کو اپنے پیر پر بھروسہ نہیں، محبت کی دنیا میں بھروسہ، مجھے آپ سے ملنا ہے، جو آپ مل گئے تو پھر سو مل گیا ہے۔ تو خیر یہ مرید ہونے کی اونچی فنا ہے۔ میں تصوف اور اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ رہا تھا جو مولانا محمد عیسیٰ رضوی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کیا مرید ہونا ضروری ہے، اس پر اعلیٰ حضرت نے کم سے کم قرآن حدیث سے جو صفحے بھر کر لکھے، اور میں حیران ہو گیا کہ یار آج تو ایسے مرید نظر نہیں آتا۔ کیا باتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، میں انشاءاللہ وہ ضرور بیان کروں گا کہ مرید ہونا کیا ضروری ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے جو باتیں لکھی ہے کہ مرید کی کتنے قسمیں ہیں، پیر کی کتنے قسمیں ہیں، نجات کی کتنے قسمیں ہیں، بس یوں سمجھے کہ جس موضوع پہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا پھر اس کے واضح نیارے کر دیے، اور اتنی گہرائی تک باتیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جہاں تک کسی کی سوچ نہیں جا سکتی تھی اس دور میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کو وہ علم اور وہ سوچ وہ سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں اتنی بات پر کیا مرید ہونا ضروری ہے، اس پر اعلیٰ حضرت کا جو قلم فتاوی رضویہ میں جو لکھا ہوا ہے انشاءاللہ میں، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں کیونکہ بنیاد نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ تو بنیاد میرا آج کا میرا موضوع میرا ٹاپک ہے تصوف کیا ہے، تصوف کیا ہے، اسی کے تحت میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ تصوف کہتے کس کو ہے، اس کے بعد میرا کا موضوع ہے، لیکن آج چاند کی 29 تاریخ بھی ہے، اور آج کے دن حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عرس مبارکہ ہے۔ یہ کون ہے صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے خلیفہ، یہ تو غریب نواز کے بے شمار خلیفہ ہے، پہلے خلیفہ غریب نواز کے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ ان کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا شیخ حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مزار شریف جو ہے اجمیر سے، کیونکہ ایک ناگور چنئی میں بھی آتا ہے، تمل ناڈو میں بھی آتا ہے، اور ایک ناگور راجستھان میں بھی آتا ہے، تو آپ کا جو ناگور ہے یہ راجستھان والا، جو اجمیر شریف سے 80 یا 100 کلومیٹر دوری پر یہ ناگور ایک علاقہ ہے، وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں۔ سید عبد الوہاب شاہ قادری جو غوث اعظم کی اولاد میں سے، ان کا بھی مزار ہے ناگور میں، لیکن آپ صوفی صاحب کا مزار سے آپ کا وہ ناگور میں مشہور ہے۔ صوفی صاحب کی طرف کا کوئی بولیں گے تو کوئی بھی بتائے گا، صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ خواجہ غریب نواز، ان کا مقام و مرتبہ صرف اس بات سے اندازہ کر لیں کہ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے خلیفہ ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری وہ شخصیت ہے، ان کے پیچھے غریب نواز نماز پڑھا کرتے تھے۔ خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کو بہت پسند بھی فرماتے تھے، چاہتے بھی تھے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور یہ کرامت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیسا علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، آپ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اس پر نہیں جا رہا، لیکن آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ صوفی صاحب یعنی صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غریب نواز نے اپنی مسجد میں امام رکھا تھا، تو آپ فجر پڑھاتے اور پھر ناگور چلے جاتے اور پھر ظہر میں آ جاتے۔
میں نے کہا نا اجمیر سے ناگور ابھی اس وقت کتنے کلومیٹر ہے؟ 100 کلومیٹر. تو فجر پڑھا کر جاتے اور پھر ظہر میں آ جاتے اور پھر ظہر سے عشاء تک پھر آپ اجمیر ہی میں رہتے. یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ پھر بعد وقت ایسا بھی ہوا غریب نواز کی دنیا سے جانے کے بعد بھی پھر آپ فجر میں جاتے, ظہر میں آتے, ظہر میں جاتے, عصر میں آتے, عصر پڑھاتے پھر جاتے, مغرب میں آتے, پھر مغرب پڑھا کے پھر جاتے, پھر عشاء میں آتے. یعنی یہ آپ کی کرامت تھی. اور آپ کی ایک اور کرامت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی تھی کہ آپ جب بھی نماز پڑھاتے تھے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کی جو مسجد میں, تو جیسا ہی اللہ اکبر کہتے تو پیچھے جتنے مقتدی رہتے نماز پڑھنے والے ان سب کو عرش اعظم نظر آتا تھا. کیونکہ اس وقت بڑے بڑے غریب نواز کے مریدین خلفاء باحیات تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری کرامت ہے. لیکن ایک دن کسی وجہ سے حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر یا ظہر کے ٹائم آ نہیں سکے, کسی اور نے امامت کی. جب نماز پڑھاتے جب کسی کو بھی عرش نظر نہیں آیا تب ان کو پتہ چلا یہ صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. یہ غریب نواز کے چہیتے خلیفہ دوسرے نمبر پر آپ آتے ہیں اور آپ کا مزار اجمیر شریف کے 100 کلومیٹر آگے ناگور میں وہاں پر رہ کر آپ نے دین خدمت کی ہے. میں نے گزشتہ اتوار یہ بات بتائی تھی, اسلام پھیلا یہ 2 طریقوں سے, ایک اسلامی حکومت کے ذریعے اور ایک خانقاہوں کے ذریعے. صوفیہ اکرام کے ذریعے سے اسلام پورے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے. آپ دیکھیں کہاں ایران کا علاقہ تہران اور کہاں تہران کا علاقہ سنجر, وہاں غریب نواز پیدا ہوئے تھے, وہاں ہی بڑے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کام بڑا لینا تھا کہ آج وہ ہندوستان میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ وہاں سے ہندوستان آئے, یہاں خانقاہ بنایا اور یہاں بنا کر جو لوگوں کو فیض بچایا, جو 99 لاکھ لوگوں نے ظاہری زندگی میں غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا. تو یہ آپ دیکھتے جائے کہاں یمن اور کہاں حیدرآباد. لیکن سرکار حسن بن احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یمن چھوڑ سے آتے ہیں, حیدرآباد دکن آتے ہیں, موسیٰ ندی کے کنارے بیٹھ کر آپ جو فیض پہنچایا تھا آج بھی آپ کا فیض جاری ہے, انشاءاللہ قیامت تک بھی جاری رہے گا. تو یہ اللہ والوں سے اللہ پاک بڑے کام لیتا ہے دور دور سے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جو پھیلا ہے دنیا بھر میں 2 طریقے سے, ایک اسلامی بادشاہات کی طرف سے اور دوسرا جو ہے خانقاہوں کی وجہ سے. خانقاہ کیا ہے؟ جو آج جو آپ خانقاہ دیکھ رہے ہیں جس میں صرف قوالی ہو رہی ہے اور کھانا کھلایا جا رہا, نہ تربیت کی بات ہو رہی, اللہ ماشاءاللہ میں ہر خانقاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہ بدگمانی کرنا جائز ہے کسی پر, لیکن جو ہو رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خانقاہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں قوالی صرف قوالی ہو رہی ہے یا کھانا کھلایا جا رہا ہے بس, اور مرید بنایا جا رہا ہے بس, اس کے آگے نہ تربیت کی کلاس ہو رہے ہیں نہ بات ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے. خانقاہ بھی غریب حضرت غوث اعظم نے بھی جو قادریہ جو خانقاہ تھا وہ خانقاہ میں غوث اعظم کرتے کیا تھا, تو آپ سارے کتاب اٹھا کر دیکھیں. غوث اعظم نے بھی تو خانقاہ بنایا تھا, وہ خانقاہ قادریہ تھا جس میں بیٹھ کر غوث اعظم فجر سے لے کر ظہر تک, ظہر سے لے کر عصر تک, عصر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک جو ہے اپنے مرید کی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے. تو لہٰذا خانقاہ اصل مدرسہ ہوتا تھا اس دور میں. مدرسے میں ہوتا کیا تھا؟ جہاں پڑھائی ہوتی تھی, جہاں دین سکھایا جاتا تھا, جہاں دین کی قرآن کی آیت اس کی تفسیر سمجھائی جاتی تھی, یہ کام یہ خانقاہ کا ہوتا تھا. اور اس میں کبھی بزرگوں کی محفل بنائی جاتی تھی اور کبھی جو ہے اپنے بزرگوں کا عرس منایا جاتا تھا. اصل خانقاہ مدرسہ ہی ہوا کرتا تھا جس میں بیٹھ کر اولیاء کرام جو ہے دونوں جہاں کی نعمتوں سے خود بھی مالا مال ہوتے تھے, اپنے مریدوں کو بھی مالا مال کرتے تھے. تو خانقاہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جہاں جس خانقاہ میں رہ کر دین کا کام ہو اس کو خانقاہ کہا جائے گا. جہاں دین کا کام ہوتا ہو, جہاں دین سکھایا جاتا ہو, سمجھایا جاتا ہو, شریعت بتایا جاتا ہو, سمجھایا جاتا ہو, طریقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, معرفت کیا ہے, تو وہ چاہے ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو, وہ اللہ کا گھر مسجد ہی کیوں نہ ہو, وہ اصل میں خانقاہ. تو لہٰذا خانقاہ تو آپ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا ایک ماحول ہوگا یا فلاں نہیں. خانقاہ 4 دیواری کا ٹوٹا پھوٹا کمرہ ہو لیکن وہاں بیٹھ کر دین بتایا جا رہا ہے, ایک پیر کامل بیٹھ کر اپنے مرید کے ظاہر باطن کے معاملات بتایا جا رہا ہے, تو بھی ایک خانقاہ ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا
خانقاہوں کے ذریعے دین اسلام پھیلا ہے، اس لیے دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے، وہ رہتے کہاں تھے، پیدا کہاں پر ہوئے تھے، پلے کہاں، بڑے کہاں، لیکن ان کا مزار آج کہاں پر ہے۔ جب ان کی ہسٹری معلوم ہوئی، وہ تو رہتے تھے یمن میں، پھر یہ حیدرآباد آئے کیوں ہے؟ تو وجہ صرف ایک ہی بتائی چلی، دین کی خدمت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ اولیاء کرام کے آستانے دنیا بھر میں اس لیے کونے کونے میں ہے، اور خانقاہوں کے ذریعے سے پھر اسلام اس وقت بھی کام کر رہا تھا۔ خانقاہ انشاءاللہ آج بھی خانقاہ ہے ایسے جو کام کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں، اور ایسے خانقاہوں کا اللہ قیامت تک جو ہے سلامت رکھے گا۔ اور ایسے کیونکہ اللہ پاک نے جو دین مصطفیٰ حضور کو عطا فرمایا ہے، یہ دین ایک سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1500 سال کے لیے، یا 3000 2000 سال کے لیے نہیں، یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، اور اللہ پاک قیامت تک اسلام کو باقی رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنے محبوب بندے یعنی مصطفیٰ کے غلاموں کے ذریعے کام لیتے رہے گا۔ دنیا بھر میں کام چل اللہ ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ آج کا میرا موضوع تصوف کیا ہے۔ آج کیونکہ یہ موضوع سمجھانے کی ضرورت بھی اس لیے پڑی ہے کہ کچھ لوگ جیسے کہ بدعقیدہ وہابی سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ مرید کیا ہے، خلافت کیا ہے، طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے۔ اس صحابہ کے دور میں نہیں تھا جو آج ہو رہا ہے۔ صحابہ کے دور میں ایسے مرید نہیں بنایا جاتا تھا، یہ خلافت نہیں دی جاتی تھی، جو آج طریقت نام دیا جا رہا ہے، تصوف نام دیا جا رہا ہے۔ تو جس صحابہ کے دور میں نہیں تھا، آج یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ آج تو صرف شریعت ہی رہنا چاہیے، اسلام بس ایک ہے، طریقت حقیقت معرفت کیا ہے۔ صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تصوف نہیں تھا، طریقت نہیں تھا، ان کا جواب یہ ہے، ذرا غور سے سنیں، ان کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں فیلڈ کے طور پر جو آج تصوف کے جو فیلڈ بنایا ہے، جو طریقہ بنایا گیا ہے، جو ٹیچرز یعنی مشائخ انعام نے جو نکال کر ایک یعنی یوں بتایا رولز بتائے ہیں، یہ ایسا باقاعدہ جو آج جو رولز جو طریقہ تصوف کا بتایا گیا ہے، یقیناً صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ لیکن میں ایک بات بتا چاہتا ہوں، جو رولز ہے اور جو طریقے ہیں، یہ طریقے تھے، لیکن اس سے پہلے ایک بات سنیں، صحابہ کے دور میں تصوف کیوں نہیں تھا؟ جو یعنی کہ فیلڈ کے طور پر، طریقت کے طور پر جو آج فیلڈ ہے، جیسے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سورندیہ، یہ فیلڈ کے طور پر نہیں تھا، لیکن اس کے جو طریقے، وہ طریقے تو اسلام ہی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ کے دور میں اس لیے نہیں تھا کہ صحابہ کو یہ رولز کی ضرورت پڑی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ تو وہ مقام پر آ چکے تھے جس مقام پر اللہ ان کو لانا چاہتا تھا، کہ حضور نے ان کو ایسی تربیت دی۔ تو جب وہ سارے بھائی یوں یہ بات ہو گئی نا، قرآن عربی میں اترا، اب ہم عربی نہیں جانتے ہے نا، آپ عجم میں پیدا ہوئے عربی نہیں جانتے، آپ عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ عربی سیکھنے کے لیے آپ ایک ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، استاد کے پاس جاتے ہیں، عربی گرامر سیکھنے کے لیے، تو اس کے رولز سیکھنے کے لیے کہ کیا بات ہے، یہ آپ کے اور ہمارے لیے ضرورت ہے، کیونکہ ہم عجم میں پیدا ہوئے، ہم عربی زبان سے واقف نہیں رکھتے۔ لیکن صحابہ خود عرب میں پیدا ہوئے، عربی جانتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کہے نا بھائی صحابہ کو بھی عربی سیکھنا پڑتا، تو آپ بولیں یہ کیا بات ہو رہی؟ وہ خود عرب میں پیدا ہوئے، عرب جانتے تھے، عربی جانتے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کر قرآن کو سمجھا، لیکن زبان تو ان کی مادری زبان تو ہوئی تھی، پیدائشی زبان تو وہی تھی کہ وہ عرب یہ عربی بول چال کے ہر فن کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو اب پھر یہ کہنا کہ صحابہ، یہ تو وہی بات ہوئی کہ صحابہ نے عربی کیوں نہیں سیکھی؟ ارے بھائی اس لیے نہیں سیکھی، وہ جانتے پیدائشی طور پر ان کی زبان ہی عرب تھی، پیدائشی طور پر ان کی زبان ہی عربی تھی، اس لیے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ تصوف صحابہ کے دور میں کیوں نہیں تھا، تو بات وہی ہوگی کہ کیوں انہوں نے عربی کیوں نہیں سیکھی۔ جس طرح کی پیدائشی مادری زبان عربی تھی، اسی طرح تصوف کو
جو تصوف کے رولز ہے، اس رولز کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی گتھیوں میں بٹھا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سارے صحابہ سے راضی ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا، اللہ جیسا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کو اس مقام پر پہنچا بھی دیا تھا۔ یہ ایک بات ذہن میں بٹھا دیں۔ دوسری بات یہ ہے، تصوف صحابہ اب سمجھ گئے۔ اب صحابہ کا جب دور ختم ہوا، لوگ جو ہے پھر دین اسلام سے دور ہونے لگے، تو تب یہ تصوف کے بنیادی پیدا ہونے لگے، تاکہ لوگ کو رب سے جڑائے۔ اگر اس کو اور سمجھنا ہے تو دین اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کتنے چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک ایمان، دوسرا اسلام، تیسرا احسان۔ ایمان یہ باطنی چیز کا نام ہے، اسلام یہ ظاہری چیز کا نام ہے، احسان یہ مشاہدے کا نام ہے، مشاہدہ کرنا، مراقبہ کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ میں اور آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ یہ یوں سمجھیے کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں کو جڑانے کے لیے احسان ہے، تصوف ہے۔ تو تصوف ہے کیا؟ یہ آپ کو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے یہ بتاتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، یہ تصوف بتاتا ہے۔ یہ فکر تصوف دیتا ہے، یہ سوچ تصوف دیتا ہے، یہ فکر تصوف کی مزاج یہ تصوف دیتا ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ اور میں کہہ رہا ہوں تصوف اسلام ہی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس کو حدیث جبرائیل بھی محدثین کہتے ہیں، جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، حدیث جبرائیل بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے 8 یا 9 دن پہلے کا یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں، اس کے 8 یا 9 دن کے بعد حضور اس دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ لہٰذا حضور کے دنیا کے پردہ فرمانے سے 9 دن پہلے تک، یعنی یوں سمجھے کہ اسلام پورا آ چکا تھا، یوں سمجھے کہ آخری آیت اترنا باقی تھی، یا بعض علماء کہتے ہیں وہ بھی اتر چکی تھی۔ لہٰذا لیکن قرآن پورا مکمل ہو چکا تھا، دین پھیل چکا تھا، جو رولز تھے وہ سارے آ چکے تھے۔ دنیا سے حضور کے جانے سے 8 یا 9 دن پہلے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی تھے۔ تو ایک شخص جو ہے آئے اور حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر انہوں نے حضور کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے ہم اتحیات میں اتحیات پڑھنے بیٹھتے نماز کی حالت میں، اس طرح حضور کے سامنے آ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے۔ صحابہ میں حضرت فاروق اعظم کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ہمارے علاقے کے تو نہیں تھے، یعنی عرب کے رہنے والے تو نہیں تھے۔ عرب کو حیدرآبادیوں کو پہچان لیتے کہ نا چہرہ دیکھ کر حیدرآبادی ہے، تو صحابہ تو پہچان لیتے کہ عرب کے رہتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ عرب کے رہنے والے بھی نہیں تھے، مکہ یا مدینے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، اور حالات حلیہ ایسا بتا رہا تھا کہ مسافر بھی نہیں ہے، سفر کر کر آتے تو چہرے پہ تھکان ہوتی، لباس کچھ تو کچھ ہوتا، لیکن حلیہ تو بتا رہا تھا کہ مسافر بھی نہیں ہے۔ پھر ہے کون؟ یہ عرب بھی نہیں ہے اور نہ مسافر بھی نہیں ہے، تو ہے کون؟ تو انہوں نے آ کر حضور کے سامنے بیٹھ کر کہا، حضور یہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ بولے نا سوال، حضور یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، جنت پر یقین کر، دوزخ پر یقین کر، فرشتوں پر یقین کر، آخرت پر یقین کر، اللہ کی تمام کتابوں پر یقین لانا، اور جو ہے موت پر یقین رکھنا، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اس پر بھی یقین رکھنا، حساب و کتاب ہوگا اس پر بھی یقین ہونا، تقدیر پر یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ انہوں نے پہلے سوال کیا ہے؟ حضور یہ بتایا کہ ایمان کیا ہے؟ تو سرکار ایمان کی ایک ٹرم سے بتا رہا ہوں، اس پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا، صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خود پریشان ہیں، سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ بتائیے اسلام کیا ہے؟
تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ نے مال لیا تو زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنا، رزق حلال حاصل کرنا، یہ اسلام ہے، جاری احکام کا نام اسلام ہے۔ پھر انہوں نے کہا، دوسرا سوال کے جواب میں جب سرکار نے ساری ڈیٹیل بتائی تو انہوں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ صحابہ حیران، یہ سوال جو خود کرتا ہے، کہتے ہیں سچ بھی کہہ رہے ہیں، سچ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسرا جو سوال ہے تو سرکار مدینہ علیہ السلام سے جب انہوں نے فرمایا حضور یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ احسان وہ نہیں ہے کہ ہم آپ کسی پر پیسے دے کر میں تیرے پر احسان کر رہا یا یہ وہ احسان کی بات نہیں۔ اب دیکھیں سرکار سے جب انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسا کر کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت ایسا کر کہ گویا کہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیری سوچ تیری فکر وہاں تک نہیں جا سکتی تو یہ خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ عجیب شخص ہے یار، کہ سوال بھی خود کہتا ہے سچ کہا یا رسول اللہ بھی یہ خود کہہ رہا ہے۔ انہوں نے 3 سوال کیے، واپس چلے گئے۔ صحابہ کے چہرے پریشان تھے، حضور نے دیکھا اور صحابہ کے چہروں کو پڑھ لیا سرکار نے کہ یہ جاننا چاہتے کہ حضور یہ کون ہے، دکھنے میں تو یہ عرب کے بھی آدمی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ وہ جبرائیل ہے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جو فارسیوں کے سردار حضرت جبرائیل ہے، یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث کو بہت سی باتوں کا حل ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور کے سامنے بیٹھنا کیسا ہے یہ بھی بتایا جبرائیل علیہ السلام نے۔ دوسرا یہ کہ آج تک وہاں بھی کہتے ہیں اگر حضور نور ہے تو بشر کیسا بنے؟ بشری یہ بات ہے کہ نور نہیں آتا، تو جبرائیل علیہ السلام خود نور ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام خود نور ہے، اور بشری لباس میں آ کر بتا رہے ہیں جب غلام آ سکتا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام جس کی شکل میں ہمیشہ حضور کے پاس آتے تھے، وہ ایک صحابی جن کا نام حضرت داہیہ کلبی، ان کی شکل وہ بڑے خوبصورت تھے، وہ صحابی مدینے میں، ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام اکثر آتے تھے حضور سے ملنے کے لیے، حضرت داہیہ کلبی۔ اور ایک مرتبہ حضور سے ملنے آئے تو حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین وہ دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، یوں سمجھے کہ چاچا داہیہ آیا ہے۔ اور حضرت داہیہ جب بھی حضور سے ملنے آتے تو اپنے پاس حسنین کریمین کے لیے چاکلیٹ لے کر سمجھانے کے لے کر کوئی میٹھی چیز لے کر آتے تھے۔ جیسا ہی وہ حضور کی بارگاہ میں آتا تو دونوں شہزادے آتے، جب میں چاچا میرا چاکلیٹ دو، تو وہ لے کے چلے جاتے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو یہ داہیہ کلبی کی شکل میں آئے، تو وہ جب آئے نا تو حسنین کریمین پر تب آیا، جبک ٹالنے لگے۔ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں کر؟ کہا ہمیشہ داہیہ جب آتا ہے تو ان کے لیے کچھ میٹھی چیز لے کر آتا ہے۔ تو یہ اور بات ہے، تو اکثر جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں آتے تھے، جو کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت داہیہ کی شکل میں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں جب مارکیٹ سے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو میں نے مارکیٹ میں حضرت داہیہ کو دیکھا کہ وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے کام کے لیے، صبح کا وقت تھا، کاروبار کا وقت تھا، کاروبار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ میں دیکھا اس کو، لیکن جب میں حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا تو اچانک میں دیکھا کہ داہیہ میرے سامنے سے آیا۔ میں حیران ہو گیا، ابھی تو یہ مارکیٹ میں تھا، ابھی یہ یہاں پر کہاں سے آ گئے؟ پھر مارکیٹ میں اکثر بندہ جب کام کرتا ہے تو اتنی دیر میں تیار نہیں ہو سکتا، یہ فاروق اعظم آ کے بیٹھی ان کے بیچ ساتھ ہی داہیہ کلبی آ گئے، حضرت داہیہ آ گئے اور پریشان ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم اتنا جلدی داہیہ تیار ہو کر لباس پہن کر، وہ بھی تھکان چہرے پر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آ کیسا گیا؟ بعد میں فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ
کہ جبریل علیہ السلام جب نور ہے وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے، بشری لباس میں آ سکتے ہیں، تو میرے آقا آنا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تینوں باتوں کو اسلام کہا، تینوں باتوں کو سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ اسلام سکھانے کے لیے آئے تھے، دین سکھانے کے آئے تھے۔ تو یہ پہلا جو معاملہ ہو ایمان، دوسرا احکام، تیسرا تصوف ہے۔ تصوف کو اسلام نہیں سمجھنا، اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ کیا بات ہے تصوف، کیسی باتیں ہیں؟ اس طرح کی باتیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی وہابی بدعقیدہ ڈال دے تو یہاں حدیث جبرائیل ہے، بلکہ محدثین کہتے ہیں حدیث جبرائیل وہ حدیث ہے جو تمام حدیثوں کی ماں ہے۔ محدثین کہہ رہے ہیں کہ حدیث جبرائیل کو محدثین کہتے ہیں یہ تمام حدیثوں کی ماں ہے، جہاں سے سارے حدیثیں سمجھ میں آتی ہے، جہاں سے ساری حدیثیں نکلتی ہے۔ وہ حدیث میں تینوں سوال کے جواب ختم ہو کر جبرائیل علیہ السلام جانے کے بعد صحابہ نے جب پوچھا تو سرکار نے کہا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں اسلام سکھانے اور سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ کہنا کہ تصوف اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں، تصوف اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں، یہ کہنا بالکل بھونڈی بات ہے، بیکار بات ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہیں کہ آپ کیا خلافت کے لیے مرید کیا کے لیے خلیفہ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، نائب ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی جو خلیفہ جو سیاست سنبھالتے تھے ان کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے، جو قرآن حدیث کے دائرے کے اندر ایک خلافت سنبھالتے تھے، شریعت کو لے کر چلتے تھے، ان کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ لیکن آج جو ساری دنیا میں اسلام آیا ہے وہ ان خلفاء کے ذریعے سے نہیں آیا۔ جو اجمیر میں آیا ہے وہ بادشاہت لے کر نہیں آیا تھا، وہ تنہا آیا تھا، وہ تنہا آیا تھا، ہاتھ ساتھ میں کچھ فقیروں کو لے کر تنہا آیا تھا۔ وہ خلیفہ تھا عثمان ہروانی کا، وہ خلیفہ تھا عثمان ہروانی کا۔ دنیا بھر میں جو بڑے بڑے مریدین، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہے، اور نہ کسی بزرگ کے جو خلیفہ ہے وہ تنہا گئے، چاہے گجرات دیکھے، چاہے احمد آباد دیکھے، چاہے ہندوستان کی جو 27 اسٹیٹ ہے جو بڑھ کر 33 ہو گئے ہیں، ہر اسٹیٹ دیکھ لے جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی بزرگ کے خلیفہ ہے، اور وہ آئے تھے اللہ کی رضا کے لیے اور دین پھیلانے کے لیے۔ تو جو اسلام پھیلا ہے وہ بادشاہ اسلام کے خلفاء کے ذریعے سے نہیں، ان خلفاء کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ اس کی حقیقت کو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، یہ حقیقت کو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ بڑے بڑے خلفاء دنیا بھر میں آئے آرام کر رہے تھے۔ اور تصوف جو ہے تھا صحابہ کے دور میں بھی۔ پہلے تصوف ہے کیا؟ تو یہ 3 چیزوں کو سمجھے، بنیاد تصوف سمجھے گا۔ ایک تو عقیدہ، دوسرا احکام، تیسرا تصوف۔ عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں، دوسرا احکام نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سارے عبادات، اس کو احکام کہتے ہیں۔ لیکن دونوں چیزیں کب مکمل ہوتی ہے بھائی؟ کب تک مکمل ہوتی ہے، پوری کب ہوتی ہے؟ دونوں چیزیں ایمان اور احکام، یہ دونوں چیزوں کو مکمل کراتا ہے تصوف۔ وہ کیسے؟ وہ آپ کیسے مانیں گے؟ مطلب میں یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ عقیدہ، میں سمجھا رہا ہوں، ذرا غور کریں، بالکل توجہ سے میری بات غور کرنا ہے۔ یہ 3 بنیادیں آپ سمجھ گئے۔ اب عقیدہ ہو اور ایمان ہو، عقیدہ ہو یعنی ایمان اور ایسا اسلام ہو، یہ دونوں چیزیں، ان دونوں کو جوڑ کر رکھتا ہے تصوف۔ تصوف کی ضرورت کیوں ہے؟ تو بندے ذرا غور کر، ایک بندہ ایمان لایا، ایک بندہ ایمان لایا، اور ایمان باطنی چیز کا نام ہے، دل کے یقین کا نام ایمان ہے، اور باطن کی جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی، باطن کی جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو ایمان دل کا نام ہے، اور احکام جو ہے وہ ظاہر کا نام ہے، ظاہر کا نام ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ اب یہ ایمان اور احکام، یہ دونوں چیزیں جو ظاہر و باطن ہے، ان دونوں کو تو نے لایا کیوں؟ کس لیے لایا؟ مطلب یہ ہے نماز ہے، ایمان جب لایا تو کس کے لیے لایا؟ نماز پڑھ رہا ہے تو کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ زکوٰۃ دے رہا ہے تو کس کے لیے دے رہا ہے؟ یوں ہی دے رہا ہے، یوں ہی ایمان لا لیا تو یہ ایمان میں قبول نہیں، نہ یہ نماز ہے نہ عبادت قبول ہے، بس یوں ہی کر لے رہے بھائی اچھا کام ہے نماز پڑھنا،
اچھا کام ہے. آپ اپنے نیند کو قربان کر کر گھر سے یہاں خانقاہ میں آئے، کس لیے آئے؟ وجہ کیا ہے آنے کی؟ اگر آپ یہ سوچ کر آئے کہ نہیں جاؤں گا تو پیر ناراض ہو جائیں گے، تو یہ آپ آنا بیکار. یہ سوچ کر آپ نیت کر آئے کہ نہیں جاؤں گا تو حضرت کو تعویذ نہیں دیں گے تو آپ کا آنا بیکار. حضرت میرے کو پڑھ کے نہیں پھونکیں گے تو پھر آپ کا آنا بیکار. حضرت ناراض ہو جائیں گے تو پھر آپ کا آنا بیکار. آئے کس لیے ہے؟ ایمان لائے کس لیے؟ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ یہ نیکی، یہ ماں باپ کی عزت، یہ کیوں کس لیے کر رہے ہیں؟ بولے ماں باپ ابھی پیدا کرے، پیدا کرنے والوں کو تو عزت کرنا چاہیے. بولے یوں ہی کر رہے ہیں، وجہ کیا کرنے کی؟ بولے ماں باپ ہے. بھائی صرف ماں باپ کی عزت تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں نا. اپنے باپ ماں باپ کی عزت جانور میں بھی ہوتی ہے. ماں باپ کی محبت فطرتاً ہے. جو انسان تو انسان اللہ جانوروں میں بھی ڈالا ہے، انسان تو انسان جانوروں میں بھی ڈالا ہے. لیکن تمہیں ایک فکر ہے، تم کس لیے ماں باپ سے محبت کر رہے ہو؟ بولے بھائی میرے ماں باپ مجھے پیدا کرے. بھائی جانور بھی محبت پیدا کر رہے تو ان کی بھی وہ عزت کرتے، محبت کرتے اپنے جانور میں، اپنے ماں باپ سے. لیکن تم کسی لیے محبت کرتے ہو؟ یہ فکر کیا ہے؟ تم کس لیے بڑوں کی عزت کرو، اس کے پیچھے فکر کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، یعنی ایمان کیوں لائے ہو، نماز کیوں پڑھ رہے ہو، نیک کام کیوں کر رہے ہو، اس کے پیچھے ہے کام کرتے نیت. اور نیت دل کی یقین کا نام ہے. تو اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اس نیت کو کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. بولنا سبحان اللہ. یہ جو دماغ، جو دل دماغ میں یہ جذبہ آپ کو لانا ہے، یہ یقین لانا ہے کہ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، اچھے کام اللہ کے لیے، ماں باپ کی عزت اللہ کے لیے، حلال کمائی اللہ کے لیے. میں یہاں خانقاہ آ رہا ہوں پیر کو راضی کرنے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ اور بات ہے کہ پیر کے ذریعے اللہ راضی ہوتا پتہ چلتا ہے، لیکن یہاں آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، یہ جذبہ جب تک نہ ہو کہ جو کام کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کر رہے ہو، جب تک یہ جذبہ پیدا نہ ہوگا آپ کا آنا بیکار، آپ کا نماز پڑھنا بیکار. جیسے ہی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہر کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو آپ کا ایمان بھی فائدہ مند ہے، آپ کا عقیدہ بھی فائدہ مند ہے، آپ کی عبادتیں بھی فائدہ دے گی، اور آپ کا آنا یہاں بیٹھنا بھی اللہ آپ کو راضی ہوگا. آپ کو اس کا ثواب، کیونکہ سارا کام اللہ کے لیے کہہ رہا ہے. تو ہر کام کے لیے جو رضا نیت کرنا ہے اللہ کے لیے، اس جذبے کو کون پیدا کرتا ہے؟ اس جذبے کو پیدا کرنے کا نام ہی تصوف ہے. بولنا محبت سے سنا. اسی جذبے کو تصوف پیدا کرتا ہے. ہر کام اللہ کے لیے کرو، ہے نا. ورنہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت ہی نہیں. لوگ مجھ کو نمازی سمجھے، لوگ میرے کو عزت سمجھے، عزت اعلیٰ سمجھے، داڑھی یوں ہی رکھ لیا کہ لا کے مجھے بہت بڑا. تو نیت اس کی ڈگمگا ہے. نیت اس کی یہ نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے لیے، نیت اس کی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میری واہ واہ کریں. تو مجھے بتائیے اس کی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو جو نیت آپ کی جیسے ہی ہوگی کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے، تو اس راضی کرنے کے جو نیت کا یہ جذبہ، یہ شوق جو پیدا کرتا ہے، یہ پیر پاک کامل کرتا ہے. یہ پیر سمجھاتا ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرو. تم خانقاہ آ رہے ہو اللہ کے لیے آؤ، تم نیند قربان کر رہے اللہ کے لیے، تمہارا شوق ہونا چاہیے تمہیں. کیونکہ بندہ وہ کام ضرور کرتا ہے جس کام کا اس کو شوق ہو جائے. جس کام کا تمہیں شوق ہو جائے، تو جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے شوق پیدا کرتا ہے اس کام کا. تو شوق ہو جائے تو پھر وہ کام اس کو آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر شوق ہی نہ ہو تو وہ کام کرتا ہی نہیں. اگر کو دل نہیں ہے، منڈ نہیں ہے، تو لہٰذا شوق نہیں ہے نا. وہ اصل میں شوق پیدا ہو تو نہ نیند دیکھتا ہے، نہ سکون دیکھتا ہے، نہ آرام دیکھتا ہے. بس وہ شوق پیدا ہو گیا، وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے دن ہو جائے، چاہے رات ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. شوق اس کو یہ لا لیا کہ وہ کام کرنا ہے. تو اس شوق کو پیدا کرنا اللہ کے لیے، وہ شوق پیدا کرنا اپنے اندر، وہ جذبہ پیدا کرنا اپنے اندر، وہ سوچ، وہ فکر پیدا کرنا اپنے اندر کہ کام کرنا ہے، جذبہ پیدا کرنا ہے اللہ کے لیے. اس شوق کا نام تصوف ہے، طریقت ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اس کو آپ سمجھے. یہی بات اللہ پاک سورہ کہف میں فرما رہا ہے. سورہ کہف میں میں بتا رہا ہوں تصوف تمہیں اللہ تک پہنچاتا. مولانا سبحان اللہ.
اب دیکھیں اس کا ثبوت میں قرآن کی آیت سے دیتا ہوں، سورہ کہف جہاں آخری آیت ہے جہاں سورہ کہف ختم ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی، اللہ فرماتا ہے تو جسے اپنے رب سے ملنے کی خواہش ہو، بولو نا سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے جسے اپنے رب سے ملنے کی خواہش ہو تو کیا کرنا ہے مولا، تو اللہ فرماتا ہے فَيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھے کام کرے، جس نے اپنے رب سے ملنے کی خواہش ہو، ایک بات اس کو کرنا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے عملاً صالحا، وہ اچھے کام کرے، وہ اچھے کام کرے، لیکن آگے اپنے یہ دو باتیں آگے کیا فرما رہا ہے اللہ پاک، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اچھے کام اسی کے میں قبول کروں گا جو میری عبادت میں یعنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، رب کی عبادت میں کسی کو شریک، آپ سمجھیں کہ شریک کا مطلب کیا ہے، بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو تو لوگوں کے اوپر دکھانے کے لیے تو لوگ شریک ہو گئے، روزہ رکھ رہے ہو تو لوگ تمہیں روزے دار سمجھے، لوگ شریک ہو گئے، تم وہاں خانقاہ میں آ رہے تو تاکہ لوگ تمہیں اچھا مرید بنے تو لوگ شریک ہو گئے، تو ماں کو دکھانے، باپ کو دکھانے، دوستوں کو دکھانے، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، تو یہ شرک سے وہ شرک نہیں ہے جو ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کو بھی ایک عبادت بنا لے، یہ تو شرک ہے ہی، لیکن بزرگان دین کہتے ہیں یہ جو شرک رب کے بغیر شرکت کی تمہیں عبادت کرنا، کسی اور کی شرکت کی، اللہ کی عبادت تمہیں جو کرنا ہے، اس سے مراد کیا ہے، تو اولیاء فرماتے ہیں اس سے مراد تمہارا ہر عمل، ہر کام، ہر سوچ، ہر فکر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی شریک ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ نہ دوست شریک ہو، نہ رشتہ دار شریک ہو، نہ بھائی شریک ہو، نہ پیسہ شریک ہو، نہ پیر شریک ہو، صرف اللہ۔ کس لیے تم خانقاہ جا رہے اللہ کے لیے؟ یہ نیت جو ابھار کر لاتی ہے، شوق، یہ جذبہ جو ابھار کر لاتا ہے، اس کے بغیر تمہاری عبادت قبول نہیں، اس کے بغیر تمہارا ایمان قبول نہیں۔ تو یہ تصوف، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، تصوف وہ ہے جو ایمان اور احکام دونوں کو مضبوط کرتی ہے، ایمان اور احکام دونوں کو یہ مضبوط جوڑ کر رکھتی ہے، اسی کا نام تصوف ہے اور اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام طریقت ہے کہ تمہیں رب سے جوڑ کر رکھے، تمہیں یہ فکر پیدا کرا دے، تمہارے گڈیوں میں، تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دل دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ جو کام اچھا کرنا ہے رب کے لیے کرنا۔ اب دیکھیں، اگر آپ احسان ایمان کے بعد احکام کو دیکھیں، ظاہری اعمال کو دیکھیں، تو ظاہری اعمال میں تصوف کرتا کیا ہے بتا رہا ہوں، یہ تو سمجھے جو تمہیں اندر جذبہ دے اللہ کے لیے کرو، اسی کا نام تصوف ہے نا۔ ہر کام تم 1 روپیہ بھی خرچ کرو، نیت تمہاری اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تم کما رہے ہو حلال کمائی، تمہیں حرام کمانے کے ذریعے ہے، تم کما سکتے ہو، لیکن چھوڑا کس لیے چھوڑو، بولو نا، کس لیے چھوڑ رہے ہو حرام کمانا، بولے اللہ، اسی کا نام تصوف ہے۔ یہ جذبہ آتا کا، یہ شوق آتا کا خانخواہوں میں پیدا کیا جاتا ہے، یہ خانخواہوں میں پیدا کیا جاتا ہے۔ تمہارا کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، پینا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، اگر ظاہری احکام کی بات لی جائے تو ظاہری احکام میں جہاں نماز اور یوں سمجھے کہ ظاہری احکام میں کچھ کام کرنا ہے، کچھ چھوڑنا ہے۔ ظاہری احکام میں کچھ کام کرنا ہے، کچھ چھوڑنا ہے۔ جو کام آپ کو کر رہے ہیں وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، اگر مال دیا تو اللہ نے زکوٰۃ ہے، ماں باپ کی عزت ہے، حلال کمانا ہے، یہ کرنا ہے آپ کو، یہ کرنا ہے۔ اور جو چھوڑنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شراب ہے، وہ زنا ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جو ہے تمہارے اندر انہیں حرام کام چھوڑنا ہے۔ اسی طرح باطن جو ہے ہمارا باطن، اس کے اندر بھی کچھ کرنا ہے اور کچھ چھوڑنا ہے۔ اپنے باطن میں بھی کچھ کام ایسے جو کرنا ہے اور کچھ باتیں ایسے جس کو چھوڑنا ہے۔ تو باطن میں اندر کیا کرنا ہے؟ باطن جو تمہارے دل کی کیفیت کا نام ہے، جو شوق پیدا کرتا ہے تصوف تمہیں، تمہارے باطن کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہے، تمہارے باطن کا کام کیا ہے؟ بولے باطن کا کام یہ ہے، جو کرنا یہ ہے کہ مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، بولو یا سبحان اللہ۔ کچھ خوشخبری ملی تو شکر کرنا ہے، تو صبر کرنا، شکر کرنا، اور جو ہے توکل کرنا، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کی رضا، یہ سارے کام کرنا ہے۔ چھوڑنا کیا ہے؟ تو تمہیں حسد کو چھوڑنا ہے، دشمنی کو چھوڑنا ہے، گالی کو چھوڑنا ہے، چغل خوری کی عادت کو چھوڑنا ہے،
غیبت کو چھوڑنا ہے، تکبر کو چھوڑنا ہے، تو یہ باطل کا کام ہے۔ تو جو کرنا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے، یہ پیر و مرشد بتاتے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اس لیے تصوف یہ تمہارے کو چھان کا، تمہارے باطن کو مضبوط کر کر اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو تصوف جو ہے نا، یہ بعد میں پیدا ہوا، کیونکہ صحابہ کے دور میں یہ ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ صحابہ ہر فیلڈ میں اعلیٰ مقام پر تھے۔ صحابہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے، ان کو سمجھانے، کیونکہ سرکار نے ان کی اس تربیت کی تھی۔ امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکتوبات میں بہت پیاری بات فرماتے ہیں۔ امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات بڑے مشہور ہیں، اور مجدد الفسانی وہ بزرگ ہے جن کو سارے لوگ جنتی مانتے ہیں، اور یہ بات سارے مسلمان آج تک یہ بات مانتے ہوئے آئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجدد الفسانی کو اکبر کے دور میں پیدا نہیں کرتا اور وہ کام نہیں لیتا، تو آج شاید جو آج اسلام میں اذانیں دی جا رہی ہے، مسجدیں جو آباد ہیں، شاید ہی اس کا نقشہ الٹا ہوتا، شاید ہی کوئی معاملہ ہی الٹا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں، اکبر بادشاہ کے دور میں، مجدد الفسانی کو پیدا کیا، اور بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ یہ بات تو یہ ہر کوئی مانتا ہے۔ تو شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، نبی جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا، قرآن پڑھ کر سنانے اور قرآن کا معنی سمجھانے، تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس کے پہلے مصداق اس آیت کے کہ نبی تمہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن کا معنی سمجھاتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، اس کے پہلے مصداق جو ہے نا صحابہ ہے، کہ صحابہ نے دین کو سکھایا، اس کے پہلے مصداق صحابہ ہے۔ تو مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ صحابہ کو دلوں کو سرکار نے اپنی صحبت میں رکھ کر، اور یہاں بہت پیاری بات شیخ احمد سرہندی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے دلوں کو، باطن کو، میں نے کہا باطن کتنا ضروری ہے، باطن کتنا ضروری ہے۔ باطن اگر خراب ہو جائے تو سارے اعمال بیکار۔ سر الاولیاء میں بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملفوظات اس میں لکھی گئی ہے۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو صوفی بھی تین قسم کے ہوتا ہے، ایک وہ جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن باطن خراب ہوتا ہے، ایک وہ جس کا باطن خراب ہوتا ہے لیکن ظاہر اچھا ہوتا ہے، اور ایک وہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں خراب ہوتے ہیں، اور ایک وہ جس کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے اور باطن بھی اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، جس کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہے، اس کی مثال ایسی ہے۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنو کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، بنی اسرائیل میں عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو۔ اس نے کیونکہ میں نے یہ جمعہ میں بھی حدیث بیان فرمائی ہے، پہلے کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، 100 سال 200 سال 300 400 سال ایک عام بات تھی، تو وہ 300 یا 400 سال تک اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے عبادت کی، سارے لوگ اس کو عابد کہتے تھے، عبادت گزار کرتے تھے، لیکن جب وہ مرا تو اس کو خواب میں لوگوں نے دوزخ میں دیکھا۔ جب اس سے پوچھا گیا یار 400 سال تک عبادت کر رہا ہے، ذرا غور کر، بات کو ذرا ذہن میں بٹھائے کہ آج ہمارا حال یہی ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کی ہرس لالچ میں آ کر عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تصوف تمہیں بتاتا ہے ہرس اور لالچ میں آ کر مت کرو، اللہ کے لیے کرو۔ لہذا اس 400 سال کی عبادت کرنے والے شخص کو خواب میں دیکھنے والے نے کہا تو عبادت گزار، سارا محلہ سارا شہر تجھے عابد کہہ کر پکارتا تھا، لیکن تو دوزخ میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے کہا ہائے میری بات دراصل یہ ہے، میں ساری عبادت اللہ کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، تاکہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے واہ واہ کریں۔ یہ واقعہ بابا فرید گنج شکر سنا رہے ہیں۔ میں بھی مجدد الفسانی کا وہ قول پورا نہیں کرا، لیکن یہ سمجھاتے ہوئے بات سمجھاؤں گا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ نیچے اتر آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، تبھی آپ کو اور وہ بات مضبوطی سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صرف ظاہر کو اچھا سنوارے، باطن اس کا گندا ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور تصوف تمہارے باطن کو سنوارتا ہے۔ پھر بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ جس کا باطن مضبوط ہو، ظاہر کچھ خراب ہو،
تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، بابا فرید بن شکر فرماتے ہیں، اور ظاہر طور پر ان کا لباس گندا تھا لیکن تھے مجذوب. اور مجذوبوں کے بارے میں لوگ آج پریشان ہیں، یہ کیا ہے مجذوب دیوانے. حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا میرے امت میں کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے دکھنے میں ان کا لباس گندا ہوگا، ان کا جسم گندا ہوگا، ان کے بالوں پر دھول ہوگی، لیکن اللہ کے یہاں یہ مقام ہوگا جو وہ زبان سے نکالیں گے اللہ ایسا کر دے گا. وہ مجذوب ہوتے ہیں، مجذوب ہے. اور مجذوب کی بات، ہر دیوانہ بھی مجذوب نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیا. ہر دیوان، اور کیونکہ شریعت کے جو احکام ہے وہ دیوانوں پر لازم نہیں ہوتے. ایک آدمی پاگل ہو گیا اس کو نماز پڑھنے بولیں گے، ایک آدمی دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا اس کو روزہ رکھنے بولیں گے، تو آپ کی بیوقوفی ہے. تو شریعت اسی پر لازم آتی ہے جس کی عقل بھی ہو، جو ہوش مند ہو. تو جو دیوانہ ہو جائے اس پر شریعت نہیں آتی ہے. تو مجذوب کا ظاہر دیوانہ نظر آتا ہے لیکن ہر دیوانہ مجذوب نہیں ہوتا. تو اس کی بھی ایک پہچان ہوتی ہے. اس میں سے میں اکثر ایک پہچان بتاتا ہوں کہ مجذوب کتنے دنوں تک نہیں نہاتا نہیں ہے کیونکہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، لباس اس کا گندا، جسم گندا ہوتا ہے. کئی ہمارے پاس 1 سے 2-3 دن نہ نہا تو جسم سے پسینے کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن مجذوب کئی مہینوں نہیں نہاتا پھر بھی جسم سے خوشبو آتے رہتی ہے. ایک پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجذوب کی پہچان ہے کہ بدبو ان کے جسم سے نہیں آتی. تو خیر بابا فرید بن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا باطن مضبوط ہو اور بظاہر وہ جو ہے خراب نظر آتا ہے وہ بعض مجذوب ہوتے ہیں. اور پھر بابا فرید بن شکر فرماتے ہیں ایک وہ جس کا ظاہر بھی غلیظ ہو باطن بھی غلیظ ہو اس کو کافر کہتے ہیں، اس کو مشرک کہتے ہیں. اور چوتھا بابا فرید بن شکر فرماتے ہیں جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور جس کا باطن بھی اچھا ہو، ظاہر بھی شریعت سے سجا ہوا ہو، باطن بھی شریعت سے سجا ہوا ہو، بابا فرید بن شکر فرماتے ہیں اسی کو صوفی کہتے ہیں، اسی کو مشائخ کہتے ہیں اور اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں. بولے یار محبت سے سبحان اللہ. تو یہ ساری کیفیتیں آپ کے باطن کو سدھارنے کے لیے تصوف کی ضرورت ہے. تصوف پاٹ کی شکل میں کب آئے بتانے سے پہلے میں ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں دیکھیں بھائی بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل میں بغض ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، کامات تو اچھے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حسد، بغض، تکبر، ریاکاری، دکھاوا. جبکہ تکبر، ریاکاری کو حدیث میں شرک خفی کہا گیا. ایک بندہ شرک خفی کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے تو بتایا اللہ کے بارے میں قبر کہاں ہوگا. تو تصوف کیا کرتا ہے؟ یہ سارے چیزوں کو نکال کر پھینکتا ہے. ریاکاری نکالنے لگاتا ہے، تکبر نکالنے لگاتا ہے، حسد نکالنے لگاتا ہے، اور یہ بندے کو اس ذہن میں گٹی بٹھا دیتا ہے جو بھی کرنا اللہ کے لیے کرو. بولو نا سبحان اللہ. ارے اور میں اتنے بار جو ہے اس کو سلام کرا جواب نہیں دے رہا، کس لیے کر رہا تھا؟ کس لیے کر رہا تھا؟ ارے یار میں تو ہر وقت حضرت کے پاس لے آ کر جو ہے نذرانے دے رہا تھا اور جو پکوان میں پیسے ملا رہا تھا، کس لیے ملا رہا تھا؟ بھائی اتنے بار پیسے ملا پھر بھی میرے کاروبار میں برکت نہیں، ملا رہا کس لیے تھا؟ یہی تو یہ سوچ تھی کہ میں میرے سے ملاؤں گا برکت ملے گی، یہی تو یہ سوچ تھی کہ پیسے دوں گا تو میرا کاروبار اچھا چلے گا. تیری سوچ یہاں تک ہے. اگر تیری سوچ یہ ہو جائے کہ اللہ کے لیے، تو اس سوچ کو پیدا کون کرتے ہیں؟ یہ پیر و مرشد کرتے ہیں. اس کو گٹی بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹا جو عمل کرانا اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے کرنا. تو اس مزاج کو حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں سرکار نے اپنے تمام صحابہ کو اپنی صحبت میں رکھ کر میرے آقا کی روحانیت اور نورانیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ روح کا جو تعلق ہے اللہ سے ڈر. اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہم نے آدم کے اندر اپنی روح کو ڈالا ہے، اپنی روح کو ڈالا ہے. تو یہ روح کا تعلق رب سے ہے. یہ روح بیمار کب پڑتی ہے؟ غوث اعظم سے پوچھو. جب وہ بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے. تو جس کی روح طاقتور ہو جائے، جو تقوی پرہیزگاری کے ذریعے جس کی روح طاقتور ہو جائے تو پھر وہ روح کی طاقت ایسی ہے وہ بیٹھا بغداد میں ہوتا ہے لیکن سارے مریدوں کی آواز کو سنتا بھی اور مدد بھی کرتا ہے. جس کی روح طاقت والی ہو جاتی ہے وہ رہتا اجمیر میں ہے لیکن دنیا میں کوئی بھی پکارے تو سنتا بھی اور مدد بھی کرتا ہے. جس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے وہ رہتا مولا علی کائنات یوں سمجھے کہ نجف میں لیکن وہ عمل سارے مریدوں کی مدد بھی کرتا ہے. روح بیمار ہوتی ہے، یہ غذا لینا چھوڑ دیتی ہے. تو یہ روح پاک بیمار کیسے ہوتی ہے؟ تکبر سے، حسد سے، غلط کاموں سے. لیکن حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صحبت میں رکھ کر تمام صحابہ کے دلوں کو مصفا اور منور کر دیا. بولو نا سبحان اللہ. کیونکہ جس کی صحبت میں بیٹھو گے تو صحبت کا اثر تو ہوگا نہیں ہوگا؟ صحبت بالکل ہوگا. تو حضور جیسے حضور کی روحانیت کو کوئی طاقت. میں غوث اعظم کی ایک روحانیت کی ایک بات بتاؤں. یوں سمجھے کہ روح کیا ہے تو اس کو سمجھنا ہے تو نفس کیا ہے. نفس کو ختم کر کر روح کی طاقت بڑھتی ہے. یوں سمجھیے کہ ہمارے جسم کو روح چلاتی ہے. روح نکل گئی تو بندہ بیکار میں. ہمارے جسم کو روح چلاتی ہے. ذہن میں رکھیے بات. ہمارے جسم کو روح چلاتی ہے اور روح کو نفس چلاتا ہے. نفس خواہش پیدا کرے پانی پینے کا تو آپ جیسا روح جسم کو چلاتی ہے نفس روح کو چلاتی ہے. تو اولیاء اللہ پہلے اپنے نفس کو بالکل مطمئنہ کے مقام پر لاتے ہیں اور اس کو اللہ اور رسول کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. جب وہ اللہ رسول کا ان کا نفس فرما بردار ہو جاتا ہے تو ان کی روحانیت کی طاقت. روح ایک نور ہے. روح ایک نور ہے. یہ سمجھیے آپ ایسا نور ہمیشہ آسمان پر ہوتا ہے. اونچائی کو پسند کرتا ہے. روح نور ہے. جیسا کہ سورج ایک نور ہے تو آسمان پر ہے. چاند نور ہے تو آسمان پر ہے. تارے نور ہے تو آسمان پر ہے. تو نور ہمیشہ اونچائی کو پسند کرتا ہے. تو تمہاری روح بھی ایک نور ہے. تو یہ روح تمہارے جسم کے اندر پھنس گئی ہے. اس کو جو غذا رب سے مل جاتا وہ نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ تم اپنے نافرمانی رب کی رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے نفس کو آگے دب گئے ہو. تم اور تمہاری روح نفس کے نیچے دب گئی ہے. لیکن غوث اعظم فرماتے سنو. غوث اعظم کی روحانیت کی بات بتا رہا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں جب ایک مرید نے آ کر کہا حضور رمضان شریف کے مہینے میں ایک ہی دن میں آپ 70 مریدوں کے گھر چلے گئے. یہ کرامت آپ کی بڑی مشہور. آپ نے بار بار سنا ہوگا. ایک ہی دن میں غوث اعظم 70 مریدوں کے گھر گئے روزہ کھولنے کے لیے. رمضان شریف کا مہینہ تھا. 70 مریدوں نے ایک ہی دن میں دعوت دی تھی اور سب کی دعوت کو غوث اعظم نے قبول فرمایا تھا. اب 70 مریدوں کے گھر میں گئے. دوسرے دن ہر مرید کہتا میرے گھر آئے تیرے گھر آئے میرے گھر آئے تیرے گھر آئے. سارے مرید بولے چلو چل کر خانقاہ میں یعنی مدرسہ قادریہ میں پوچھ لیتے وہاں کے مدرسین سے کہ غوث اعظم کس کے گھر گئے تھے. تو سارے لوگ جا کر وہاں کے مدرسین سے وہاں پر پڑھنے والے مفتیوں سے پوچھا کہ کل غوث اعظم کس کے گھر آئے تھے. تو وہ مدرسے والے حیران ہو گئے تھے لگے اور انہوں نے کہا کیا بات کر رہا ہو. کل غوث اعظم روزہ تو مدرسے کے اندر ہی ہمارے ساتھ کھولا. اندازہ کرے تو جب غوث اعظم سے پوچھا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ بیٹھے اپنے مدرسے میں گئے سب جگہ. تو غوث اعظم نے جب جواب دیا تھا یہاں قیامت کا جواب دیا تھا. میں روحانی طاقت کی ایک بات بتا رہا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنو تمہاری روح تمہارے نفس کے آگے دبی ہوئی ہے. تم اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہو. یہ گناہ کر 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 تمہاری روح کمزور پڑ گئی ہے. ورنہ روح کا مقام تم ابھی سمجھے نہیں اس کی طاقت کیسی ہے. روح تمہاری کمزور پڑ گئی اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. اور میں نے غوث اعظم فرماتے میں نے اپنے نفس کو نفس کی وجہ سے تمہارے روح کمزور ہو گئے. ایک غوث اعظم فرماتے میں نے اپنے نفس کو اپنے روح کو نفس کا سوار بنا لیا ہے. میں نفس پر بیٹھ کر روح کی سواری کرتا ہوں. تو میرا مقام یہ ہے تو جس کی روحانیت کی طاقت کا یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. وہ غوث اعظم ہے جو صحابی نہیں ہے صحابہ کے غلاموں کے غلام ہے. ان کی روحانیت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا. جو لوگ ابھی روح کو نہیں سمجھے روحانیت کو نہیں سمجھے وہ تصوف کو کیا سمجھے ہے. وہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں. دل میں بغض بھی ہے. دل میں حضور کے خلاف جنگ بھی ہے. دل میں حضور کے علم غیب کا انکار بھی ہے. پھر بھی عبادتیں کر رہے ہیں. تو ملک تمہاری خدمت میں نہیں ہے. تصوف جیسے ہے میں اس لیے کہہ رہا تصوف ضرورت کیوں ہے. تصوف ہے کیا تو میرے اندازہ کرو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا مقام کیا ہوگا. اور یاد رکھیں جتنی روحانیت مضبوط ہوگی اس پہ ساتھ بیٹھنے والے پر اتنا اثر بھی جلدی آئے. ارے یار ایک آگ ہے. آگ جب اس کے اندر زنگ بھرا لہوا ڈال دو
وہ آگ اپنا اثر اس کو دے کر اس کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. آگ لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. یعنی آگ میں یہ خوبی ہے کہ اپنا اثر لوہے میں ڈالے، اور لوہے میں بھی یہ خوبی ہے کہ آگ کے اثر کو قبول کرے. تو جب آگ لوہے پر اثر ڈال دے اور لوہا آگ کے اثر کو قبول کرے تو لوہا بالکل صاف و ستھرا ہو جاتا ہے. تو مجھے بتایا مصطفیٰ جان رحمت اپنا اثر صحابہ میں ڈالے. ان کے اندر کوئی دشمنی ہوگی آپس میں، حسد ہوگا، دنیا کی محبت، دنیا کے لیے لڑائی، کرسی کے لیے لڑائی، کسی چیز کے لیے لڑائی. اب کس منہ سے میرے معاویہ کو گالی دے رہا ہے؟ کم سے کم تو تصور سے سمجھے تو اپنے آپ کو اہل بیت مولا کائنات کا نام لے کر میرے معاویہ کو گالی دے رہا، شرم آنا چاہیے کہ یہ جو آپس میں صحابہ کی جنگ تھی نہ وہ کرسی کے لیے تھی، نہ وہ عہدے کے لیے تھی، نہ وہ نام نمود کے لیے تھی. اگر کہیں گے نہیں اب میرے معاویہ نے کرسی کے لیے لڑا، میں مقام و مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ بات یاد رکھیں. میں اکثر کہتا ہوں ہم نفس صحابہ میں تمام صحابہ کو جنتی مانتے، رتبے میں ایک نہیں مانتے. رتبے الگ الگ، مقام الگ الگ. میں مقام و مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. نفس صحابہ میں ایک صحابہ کی گالی تو سارے صحابہ کی گالی. یہ سمجھے کہ ایک فوج کی بے عزتی تو سارے فوج کی بے عزتی. ارے ایک فوجی کی بے عزتی سارے فوج کی کیوں؟ اس فوج میں تو کمانڈو بھی ہے، بریگیڈیئر بھی ہے، بڑے بڑے ہونے والے بھی ہیں، لیکن فوج کی ایک فوجی کی بے عزتی ساری فوج کی بے عزتی ہے. اسی طرح ایک صحابی کی بے عزتی تمام صحابہ کی بے عزتی ہے. میں صحابہ کے رتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں رتبے الگ الگ ہیں، مقامات الگ الگ ہے، شانیں الگ الگ ہے. ہم یہ مانتے ہیں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطا اجتہادی ہوئی ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کا مقام و مرتبہ تو بہت اونچا ہے، امیر معاویہ امام حسن اور امام حسین کے بھی برابر نہیں ہے. یہ مانتے ہیں. لیکن جو ہے ان کی لڑائی کو بغض مت کہو، ان کے آپس کے مسئلے کو، کیونکہ بغض سرکار نے اپنے روحانی سے ختم کر دیا تھا. تربیت کی سرکار نے ایسا فرمایا ہے. ایک مرید ہو، بغضی بھی ہو، حاسد بھی ہو، جھگڑے بھی ہو، تو لوگ مرید کو نہیں اس کے پیر کو بھی گنیں گے. کیا اس صحبت میں بیٹھ کر ابھی تک تیرے اندر کی گندگی نہیں ہے؟ ابھی تک تیرے اندر کی خرابی ختم نہیں ہوئی؟ وہی لڑاکو، وہی جھگڑا، وہی گالی، وہی گلوچ. صحبت میں رہ کر تربیت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کوئی تربیت نہیں لے رہا ہے، لیکن لوگ تو کہیں گے نا. تو لہٰذا سرکار دو عالم علیہ السلام کی تربیت میں کون شک کر سکتا؟ پیر کی، آپ کی، ہماری تربیت میں شک ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی تربیت میں شک، بولو نا شک. تو سر امام مجدد الفسانی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اپنے تمام صحابہ کو اپنی صحبت میں رکھ کر ان کے دلوں کو مصفا کر دیا تھا، مچلا کر دیا تھا. تو ان کے دلوں میں جو ہے نا حسد، بغض، لڑائی، جھگڑا، یہ دنیا کے لیے نہیں تھا. ادھر ہم میرے معاویہ کا بھی جو مطالعہ تھا شریعت کے دائرے میں تھا، لیکن اس مسئلے کو سمجھے نہیں جس مسئلے کو مولا کائنات نے سمجھا تھا. لہٰذا یہاں بات بتانا کا مقصد یہ ہے کہ تصوف تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، اس لیے تصوف کی ضرورت ہے. اس لیے مرید کیوں ہوا جاتا ہے؟ وقت ختم ہوگا انشاءاللہ، وقت رہے گا تو انشاءاللہ میں آنے والے اتوار کو مرید ہونے کی ضرورت پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تصوف کی باتیں یعنی تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا، یہ شوق پیدا کرنا. اس صحابہ کے دلوں میں تو، صحابہ کے دور میں تو یہ بات اور پر فیلڈ کے طور پر نہیں تھا، لیکن یہ ساری باتیں تمہارے اندر شکر کا جذبہ، صبر کا جذبہ، اخلاص کا جذبہ، تمہارے اندر کی گندگی کو ختم کرنا اس صحابہ کے دور میں تھا. جب صحابہ کا دور ختم ہوا تو لوگ دین سے دور ہونے لگے، تو ان کے اندر تقویٰ، ان کے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اولیاء اللہ کو کروڑوں رحمت نازل فرمائے کے مداروں پر ان بزرگان دین نے اپنی محنت مشقت کر کر ایک الگ الگ سبجیکٹ کر کر اس تصوف کو سمجھایا ہے. سبجیکٹ الگ الگ کر دیا اور کر کیونکہ ایک طالب علم جب پڑھنے کے لیے اسکول میں آتا ہے تو اس کو ایک دم پڑھایا نہیں جاتا، اس کو الگ الگ سبجیکٹ کے ذریعے سے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ انگلش کا سبجیکٹ ہے، یہ میتھس کا سبجیکٹ ہے، یہ فلاں سبجیکٹ، تاکہ پڑھائی تو ایک ہے، سبجیکٹ الگ الگ کر کر اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تاکہ سمجھنے والا اس کو آسانی سے سمجھے اور اس پر عمل کرے. لہٰذا اسی طرح تصوف تو ایک ہے، مقصد ایک ہے کہ تمہارے دلوں کو پاک کر کر تمہارے اندر اللہ کے لیے جذبہ پیدا کرے، شوق پیدا کرے، نیت مضبوط کرے کہ جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اس کو شوق کو پیدا کرنے کے
لیے بزرگان نے سبجیکٹ بنا دیے ہے، سلسلے بنا دیے ہے. کوئی قادری سلسلہ بنا، کوئی چشتی سلسلہ بنا، کوئی سہروردی سلسلہ بنا، کوئی نقشہ بندی سلسلہ بنا. سلسلے الگ الگ ہے، مقصد سب کا ایک ہی ہے. سلسلے الگ الگ بنے، مقصد چاہے اشرفی ہو چاہے غزبی ہو، مقصد ایک ہے کہ تم ہے. یوں سمجھیے کہ کوئی مدینہ جانا چاہتا ہے تو کوئی دہلی سے لے کر رہا ہے، کوئی بمبئی سے لے کر رہا ہے، کوئی مدراس سے لے کر رہا ہے، کوئی حیدرآباد سے لے کر رہا ہے، کوئی حیدرآباد دنیا کے کونے کونے سے لے کر رہا ہے، لیکن سب کا مقصد ہے کہ منزل ہے کہ مدینہ، وہ مدینہ ہے. تو اسی طرح قادری سلسلہ ہو، چشتی سلسلہ ہو، سہروردی سلسلہ ہو، یہ ٹرینیں تو الگ الگ نام کے لیکن سب کی منزل ایک ہے. سب کی منزل ایک ہے، تمہیں حضور تک پہنچانا ہے. نمازیں حضور تک پہنچاتی ہے، عبادتیں حضور تک پہنچاتی ہے. حضور ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، پیر تمہیں حضور تک پہنچاتے ہیں، حضور ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تصوف کے جو سبجیکٹ بنے، یہ آسانی کے لیے بنے، آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ صبر والا سبجیکٹ، یہ شکر والا سبجیکٹ، یہ حسد والا سبجیکٹ، یہ ساری سبجیکٹ ہے تمہارے باطن کو سدھارنے کے لیے، باطن کو پاک و ستھرا کرنے کے لیے. یہ اولیاء اللہ نے اپنی محنت اور مشقت کے لیے تصوف کو سمجھانے کے لیے اپنی کتابوں میں لکھا، اور لکھ کر اپنے مریدوں کو اور مرید کے مریدوں کو سمجھانے کے لیے، اس سبجیکٹ کو آسان کرنے کے لیے سلسلے بنے، یہ طریقے بنے. اس لیے تصوف کی ضرورت ہے. بغیر تصوف کے پھر ایمان بھی کھوکھلا نظر آتا ہے، احکام بھی کھوکھلا نظر آتا ہے. ان دونوں کو جو چیز مضبوط کرتی ہے اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام طریقت ہے. ساری باتیں سمجھ گئے جناب انشاءاللہ کیوں تصوف کی ضرورت ہے. یہ انشاءاللہ بیان ریکارڈ بھی ہو ہمارا جو چینل جناب سرفراز قادری کو اللہ ہمت صبر دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. بڑی پابندی سے آ کر وہ ریکارڈ کرتے محنت کرتے تھے کہ محنت کو آپ بھی جو ہے نا ساتھ دیجیے. وہ چینل سبسکرائب کرے، شیئر کرتے رہے. نیت کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، پیر کے خانقاہ بلند ہو یہ نہیں ہونا چاہیے. کام اللہ کے لیے کرتے رہو، اللہ کی رضا کے لیے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارا نام تقریر اچھی ہے، کیا نہ کیا بات ہے. لہٰذا تقریر سب یہاں بیٹھا ہوں بھی اللہ کے لیے، کیونکہ یہاں بات بیٹھ کر صرف قرآن حدیث سمجھانا، میں بیٹھ نیچے بیٹھے لیکن قرآن حدیث سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں اللہ کے لیے. تو یہ مقصد کے لیے اللہ کے لیے دین کا کام خود بھی آئے، دوستوں کو بھی لائے. یہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا، یہ جذبہ خانقاہ سے ملتا ہے. اور جب تک یہ جذبہ نہ ہو کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی احکام قبول نہیں. یہ ہر احکام کے لیے جذبہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ تم کام کس لیے کر رہے ہو. خانقاہ آئے کس لیے ہو، بیٹھے کس لیے ہوتا، ٹائم نکالا کس لیے، اس ساروں کے پیچھے جذبہ ہونا ضروری ہے اللہ کے لیے. یہ ساری باتیں تصوف کی تھی، میں نے کوشش کی سمجھانے کی. انشاءاللہ آنے والے اتوار کو اگر اللہ ہمیں زندگی دیا تو میں آپ کے سامنے جو ہے مرید ہونے کی ضرورت پر بیان کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. جتنے مرید اور معتقد یہاں بیٹھے مولا کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.